السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آپ نے پہلے 3 پارے تو سن لیے ہوں گے اور ان کا ہوم ورک بھی کر لیا ہوگا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کی باتیں، اللہ کی کتاب، اس کو سننے اور سمجھنے کا کام بہت ہی مزے کا کام ہے۔ دیکھیں نا، عام حالات میں جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ ہمارا دشمن ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ تو اب تو اللہ نے کتنا اچھا انتظام کر دیا کہ شیطان کو قید کر دیا۔ اب ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم خوشی اور شوق کے ساتھ قرآن کی بات کو سیکھیں۔ تو آئیے آج چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چوتھے پارے کا نام ہے لن تنالو۔ اس کی کل 132 آیات ہیں اور کل رکوع 14 ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کے بارے میں حکم دیا، جن سے روکا، ان کو ہم کہتے ہیں موضوعات۔ تو ہم دیکھتے ہیں چوتھے پارے کے موضوعات کیا ہیں۔ سب سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بہت خوبصورت بات بچوں، بہت خوبصورت بات۔ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی پرانی چیز دے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اگر آپ کو کوئی نئی چیز دے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور نئی چیز میں سے بھی اگر کوئی آپ کو بہت ہی اچھی چیز دے، ایسی جو آپ کو پسند ہو، تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم اچھا گریڈ لینا چاہتے ہو نا، سب سے اچھا گریڈ، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کا اے آ جائے نا تو آپ کا دل چاہتا ہے A+ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ A+++ گریڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ اللہ کو دے دو، اللہ کی راہ میں کسی کو دے دو۔ اگر آپ کو اپنی کوئی شرٹ بڑی پسند ہے، اتنی پسند کہ بہت ہی آپ کو اچھی لگتی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں دے کے دیکھیں۔ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پہننے کی، کوئی کھیلنے کی، کوئی استعمال کرنے کی چیز جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے، جب آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ، دا ایکسلنس۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایکسلنس حاصل کریں، بہترین، سب سے اچھے اور اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑا آسان طریقہ بتایا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج لازمی اپنی کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، اور وہ کیا ہو یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ آپ کو، مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، آپ کو اپنے لیے جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اچھا پیارے بچوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اسی پارے میں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کا نا، آپ کو پتہ ہے ان کو جو اللہ کی کتاب ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تھی تورات کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انہیں بتائی تھی نا کہ یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ جائز ہیں، یہ کام کرنے والے اور یہ ناجائز، انہوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی ضد سے نا کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، ناجائز بنا لیا، اور پھر نام لگایا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو بدترین کام ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ اللہ پہ جھوٹ لگائے، یہ بدترین، اللہ کی نظر میں بدترین ظلم ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اسی کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھیں۔ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز اللہ کا نام لگا کے اپنے لیے جائز نہ کر لیں کہ سارے لوگ کرتے ہیں میں نے کر لیا تو یہ تو ٹھیک ہی ہوگی، نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا جو اصول اللہ نے دیا ہے وہ یہ کہ جس سے اللہ منع کرے اس سے رک جاؤ، جس کو اللہ کرنے کی اجازت دے اس کو خوشی سے کر لیں۔ اور اگر اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ چیزوں کو جائز اور کچھ ناجائز بنا لو گے، ہمیں نہیں اچھا لگتا، میں نہیں یہ کر سکتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جب یہ طرز عمل اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر تھا، تو اللہ نے کہا بدترین ظلم ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کچھ ایسے کاموں کو جن کی اللہ نے اجازت دی ہو ان کو اپنے لیے ناجائز تو نہیں کر کے بیٹھ جاتے، یا ہم ان سے بچتے نہیں رہتے، اور اسی طرح جن کو کرنے کا حکم دیا ان کے بارے میں بھی ہمارا رویہ خدا نخواستہ اس طرح کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم جیسے ہو جاؤ، جو لائف سٹائل ابراہیم کا تھا نا، جو اس سے مانگا، جیسا اس سے چاہا اس نے کر کے دکھا دیا۔ تو اگر اس جیسا زندگی کا طرز عمل اختیار کرو گے، جیسا لائف سٹائل بناؤ گے نا، تو کامیاب ہوگے۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق جینا جو ہے نا وہ اصل میں زندگی نہیں ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی خواہش اور اس کی پسند سے زندگی گزارنے کا نام ہی کامیابی ہے، اور یہی خوبصورتی ہے زندگی کی پیارے بچوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا نا
وہ تھا کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوں اور وہ گنجائش رکھتے ہوں صحت کے اعتبار سے بھی اور پیسوں کے اعتبار سے بھی کہ وہ بیت اللہ تک جا سکیں تو ان پہ حج فرض ہے، اور حج فرض کرنے کا حکم دے کے بتایا کہ انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اس زمین پر وہ اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی برکت والا اور ہدایت والا بنایا ہے۔ اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا تھا؟ یہ نا ایک پتھر تھا، جنت سے آیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، تو جب دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ اب اوپر ان کا ہاتھ نہ پہنچے، آپ نے گھر بناتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہوگا نا، پھر وہ سیڑھی سی بنا لیتے ہیں اپنے بانس باندھ کے، اس کے لیے اپنی ایک مچان سی بناتے ہیں جس کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر اور اس کے اوپر کر لیتے ہیں چڑھنے کے لیے، یا گھوڑیاں استعمال کرتے ہیں، وہ لکڑی کی بڑی بڑی اوپر پھٹے لگے ہوتے ہیں، سیڑھیوں کی طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ کھڑے کے بناتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو بھیجا کہ کوئی اونچا پتھر تلاش کر کے لائیں جس پہ کھڑے ہو کے وہ دیوار کا اوپر والا حصہ بنائیں۔ اتنی دیر میں جبریل جنت سے یہ پتھر لے آئے۔ اب اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور دیوار بنانی شروع کی۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی، یہ پتھر بھی خود بخود اوپر ہو جاتا۔ جب حضرت ابراہیم نے نیچے اترنا ہوتا تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ کیا مزے کی بات تھی۔ بچوں، آپ یہاں سے بات سمجھیں، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نا، اس کے پکے پکے فرما بردار ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم تھے، تو اللہ ان کے لیے کتنا آسان کام کر دیتا ہے۔ بچوں، اس دنیا نے ہمیں بتایا کچھ چیز جادو ہوتی ہے، کچھ گیجٹس ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی فرما برداری کے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز کامیابی کی اور آسانی کی علامت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا نا اور اللہ کا فرما بردار بن گیا، بچوں اس کے لیے تو زندگی خوبصورت اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا اللہ کے حوالے کر دے۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ جو کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، یہ امن کی علامت ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا اسے امن دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ فرقوں میں، الگ الگ گروہوں میں نہ بٹو، یہ میرا فرقہ، یہ آپ کا فرقہ، یہ میرا گروپ، یہ آپ کا گروپ، یہ میری پارٹی، آپ کی پارٹی، اس کی بجائے اللہ کی پارٹی بن جاؤ۔ سب کے سب اللہ کا دیا ہوا دین جو ہے نا، قرآن پاک، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کر لو، تو مضبوط بھی ہو جاؤ گے، اتفاق سے رہو گے تو دنیا بھی ڈرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم ایک امت بن جائیں گے، امت مسلمہ۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسی امت اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ایسے لوگوں پر، جس میں ایسے لوگ ہوں جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے خود بھی بچیں اور دوسروں سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب لوگ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو کافر ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ بھلا کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے ان کے چہروں پر گناہوں کی کالت ہوگی، جبکہ جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے نا، ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نا روشن ہو، گورا ہو، گلو ہو، اس کے اوپر چمک ہو۔ تو پیارے بچوں، جو چمک اور جو گلو اللہ کی فرما برداری سے آتی ہے نا، وہ فیئر اینڈ لولی سے نہیں آتی۔ جو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں اور اس کی ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میری رحمت میں ہوں گے، میری رحمت میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ اللہ کی بات ماننے کا۔ تو چلیں پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہوا کہ ہم ابھی سے ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کی پارٹی بنیں گے، امت بنیں گے، امت۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ امت مسلمہ۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ تو جو امتی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پہچان اپنے سینے پہ نا فرما برداری کا تمغہ اور بیج لگا کے رکھتے ہیں۔ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، جیسے کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ نیکی کریں گے، نیکی کرنے کی دعوت دیں گے، برائی سے بچیں گے اور برائی سے بچانے کی دوسروں کو بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بات بتاتے ہیں جو اکثر ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں جو کافر ہیں اور جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے پاس اتنے پیسے، اتنی زندگی کی نعمتیں، آسائشیں، اتنی کی زندگی اتنی اچھی،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کے پیسے، ان کی دولت اور ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہ تو عارضی اور معمولی فائدے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا ہی سارا کچھ ہے، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کا تو آخرت میں بدترین ٹھکانہ یعنی جہنم۔ اور جو اللہ سے ڈریں گے وہ اس دنیا میں بے شک ان کے پاس تھوڑی چیزیں ہوں، تھوڑی نعمتیں ہوں، اپنا گھر ہو یا نہ ہو، کھانے کے لیے بہت اچھا ملے یا نہ ملے، یا کبھی ملے اور کبھی نہ ملے، لیکن وہ اللہ کی فرما برداری کو ہی اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا، اللہ کو خوش کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسی خوبصورت جنت جس میں نہریں ہیں، باغات ہیں، بہترین مہمان نوازی کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی۔ تو ہمارے دل کے اس ڈر کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دوسروں کی دولت اور عیش و خاص طور پہ اللہ کے نافرمان لوگوں کی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس سے بچ کے رہنا، بلکہ سوچنا کہ اصل عیش اور عشرت اور اصل آرام کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر پیارے بچوں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات کی۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، آپ ذرا قرآن پاک کھول کے ان آیات کو دیکھیے گا، ان کا ترجمہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں آسمان کی طرف رخ کر کے تلاوت فرماتے۔ آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کی تلاوت کے باوجود کائنات کے اندر کی نشانیوں پر غور نہ کرے۔ پیارے بچوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بھی بنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آتا ہے یہ ساری دنیا اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ بھی کریں گے نا ایسا انشاءاللہ۔ اچھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء دراصل فیملی لائف کے بارے میں ایک رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ بھلا کون سے مرد اور کون سے عورت؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ آپ کو تو پتہ ہے پہلے سے۔ اس کے بعد دیکھیں جب دو لوگ ملتے ہیں تو ایک خاندان بنتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ انہیں بچے دیتا ہے، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ نانا نانی دادا دادی بن جاتے ہیں، تو فیملی بن جاتی ہے پوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نساء میں فیملی لائف کے اصول بتائے ہیں، مل جل کے رہنے میں، گھر میں رہنے میں، شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں، ایک ساتھ رہنے میں کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کو کیسے حل کرنا چاہیے، کون سا اچھا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتائی ہیں۔ جب آپ بڑے ہوں تو ضرور اس کو بہت تفصیل سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے قوانین بھی دیے ہیں۔ وراثت کے سے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ اپنے پیچھے کچھ جائیداد دولت اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر جائے، تو ان کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کس کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی جس زمانے میں مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، تو اس زمانے میں لوگ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، نہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے سب کچھ لڑکوں کا۔ تو اسلام نے اس والی چیز کو بھی ختم کیا اور عورتوں کو بھی قوانین اس میں حصہ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ آج آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ غزوہ احد کس موسم میں پیش آیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ آپ ان سوالوں کے جواب لکھیں گے، یا جو بچے لکھ نہیں سکتے وہ بول کے بتائیں گے۔ بیت اللہ کے بارے میں ایک تفصیل سے نوٹ لکھیں، یعنی بیت اللہ کے بارے میں جتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی انہیں بتائیے۔ دوسرا سوال ہے نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد سے کیا سبق ملا؟ اچھا یہ بھی آپ بتائیں گے کہ غزوہ احد کس موسم میں پیش آیا، اور یہ کہ کافروں کی دولت اور عیش و عشرت کو دیکھ کر کیا سیکھنا چاہیے۔ لو بھی ایک بہت مزے کا سوال کریں گے آج۔ اگر ایک شخص کے مرنے کے بعد وہ 1 ملین روپے کی وراثت چھوڑ گیا ہو تو، اور اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 1 بیوی اور 1 ماں ہو، تو ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھوٹے بچوں کو اگر مشکل ہو تو وہ بڑوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا بھائی غزوہ احد کا نقشہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر کے بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج کہاں تھی، درہ کہاں تھا،
اور کافروں نے کہاں پڑاؤ ڈالا؟ بچوں، آج ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. آئیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھلا کیسے کریں گے؟ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے سے اور اس کو آگے بتانے سے، انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.